کو بیان کیا صرف زبان کھولنے سے نہیں ہوگا میڈم شرما جی، بلکہ تحقیق کرتے پڑھتے آپ اس نبی اقدس کو آپ نے برا بھلا کہا ہے، جن کی مقدس ہستی کو، جن کی بیویوں کے تعداد کو آپ کی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ میرے ہندو بھائیوں، ہم اپنی کتاب سے نہیں، آپ اپنی کتاب کے اندر خود پڑھ کر دیکھیں نبی کی بیوی کا تذکرہ۔ اسٹرا یس پرواہی جو ودومنتو دیوردشور سمہارتھش، پورے منتر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ودھومنتو 20 اونٹنیاں ان کو دی جائیں گی، یا اونٹنیاں مراد بہت سارے لوگوں نے کہیں کہیں پر ان سے ان کی اہلیہ کو مراد لیا، ان کی بیویوں کے یعنی ازواج مطہرات مراد لیے۔ ودھومنتو دیوردش ورشمہارتھش، شوق نہیں ہے منتر شلوک پڑھنے کا، لیکن کبھی ضرورت پڑ جائے تو ہم رکھتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے اگر آپ کو اعتراض ہو تو خدا کے واسطے اپنی کتابوں کے اندر دیکھیے ہمارے نبی کا پاک پوتر تذکرہ، ہمارے نبی کی بلندی کا تذکرہ، ہمارے آخری انتم مہارشی انتم سندیشٹا کا پوتر بیان آپ کے گرنتھوں کے اندر موجود۔ آپ نے نکاح کیا، آپ نے شادی کی، تذکرہ آپ کی کتاب میں موجود۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کیا ضرورت تھی 6 سال کی بچی سے، 9 سال کی بچی، ارے 9 سال کی بچی بالغ تھی، وہ 9 سال کی بچی تھی، دکھنے میں ایسی لگتی تھی۔ وہاں کے بچوں کو، شیخ کے بچوں کو اٹھا کر لاؤ حجاز مقدس سے، عرب سے لے کر آئیے، آپ دبئی سے لے کر آئیے، قطر سے لے کر آئیے، عمان و بحرین سے لے کر آئیے۔ وہاں آب و ہوا گرم ہے، وہاں ٹھنڈی نہیں ہوتی، وہاں بارش بہت کم ہوتی، سال میں اگر 1 مرتبہ بارش ہو جائے تو وہ لوگ اس کو سمجھے کہ من و سلوا سمجھ کر کے اس کو محفوظ کر کے رکھتے، وہ لوگ اس کو بہت بڑی سعادت کی بات سمجھتے، کیوں؟ گرمی ہے وہاں پر، تپتا ہوا علاقہ ہے پورا کا پورا، وہاں پر وقت سے پہلے ہمارے یہاں 15 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے، وہاں پر 9 سال میں بچہ بالغ ہوتا، تو پھر کیا آبجیکشن؟ اپنے عقل سے اور اپنے علاقے کے آب و ہوا کے آدھار سے آپ اما عائشہ کی زندگی کے اوپر ٹپنی نہیں کر سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 11 شادی کی، کیوں؟ ہمارے ہندو بھائیوں میں ایک وواہ ہو جائے تو دوسرا وواہ نہیں کر سکتے، بیوی بھی نہیں کر سکتی، مرد بھی نہیں کر سکتا، ان کے یہاں نہیں ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں کیوں ہے ہی نہیں، لیکن اسلام میں ہے۔ کیوں ہے اسلام میں؟ اسی لیے ہے، حکمت ہے، خدا نہ خواستہ کسی بیٹی کا شوہر کہیں مر گیا، انتقال ہو گیا، اس کا پتی ڈیتھ ہو گئی اس کی، اب اس کی زندگی ہے، اب وہ کہاں جائے گی بیچاری؟ تو اس لیے اسلام کہتا ہے کہ وہ بچی، وہ بیوہ عورت، وہ کسی سے شادی کر سکتی ہے، اب مرد ہے، شادی شدہ ہے، لیکن اگر اس کو سہارے کی ضرورت پڑے تو ایک مرد بیوی پہلے سے اس کے حق حقوق پورے کر رہا ہے، وہ اس بیوہ عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے، بلکہ اسلام میں اس بات کی ترغیب ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مطلقہ عورت، تمہارے سامنے کوئی بیوہ عورت ہے تو صرف زبان سے مت بولو کہ ہم بیویوں کی، ہم بیٹیوں کی، ناریوں کی عزت کرتے ہیں، 40 سال سے اپنی بیویوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں، وہ بیٹیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو اپناؤ، بلکہ اس کے ساتھ نکاح کرو، اس کو ایک چھت دو، عزت دو، سمان دو، تاکہ زندگی آسانی کے ساتھ بتائی جا سکے۔ اللہ کے نبی نے اگر 9 شادیاں کی، بیک وقت 9 بیویاں ہیں، تو اس کا مقصد صرف یہ تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے محمد رسول اللہ کی، آپ علیہ السلام نے جو 11 شادیاں کی، صرف ایک کماری عورت، ایک کماری بیٹی اما عائشہ تھی، باقی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، 40 سال کی عمر تھی خدیجۃ الکبریٰ کی، 40 سال کی عمر خدیجۃ الکبریٰ کی، اور محمد رسول اللہ کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال۔ آپ کا جوان کھڑا ہوگا، کوئی 25 سال کا جوان ہٹا گٹا 40 سال کی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، وہ بھی 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، 2-3 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ کوئی ہے مائے کا لال؟ پورے بھارت میں، پوری دنیا کے جوانوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی کون؟ اشرف خاندان، اعلیٰ خاندان، جن کو کہا گیا براہمن سگہاتمن، بہت اعلیٰ خاندان کا خوبصورت، جن کا لقب الصادق الامین، جن کی شرافت پورے عرب میں مشہور، وہ جوان
ایک 40 سال کی بڑھاپے کی عمر کی بڑھاپا جوانی جن کی ڈھل چکے ہو ان سے کوئی نکاح کرے گا؟ لیکن ہمارے نبی نے نکاح کیا 25 سال کی عمر سے لے کر محمد رسول اللہ نے 53 سال کی عمر کن کے ساتھ بتائی ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، جو ایک بری عورت تھی۔ میڈم شرما جی، میرے ہندو بھائیو پوچھو ذرا، سمان کی چیز ہے سیتا میاں، عبداللہ سالم ہمیشہ سیتا میاں، ہمیشہ لکشمن کی بیوی کے اوپر ارملا کے اوپر بات کرتا ہے، لیکن میری زبان سے آج تک کسی بھی دھارمک پرسن کے خلاف کوئی ایک شبد میں نے نہیں بولا۔ کیوں؟ آستھا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا، میں کیسے برا بھلا کہہ سکتا ہوں؟ ہاں میں سمجھا سکتا ہوں ان کو، اگر عقیدے میں کوئی غلطی ہے ان کی ہم سمجھا سکتے ہیں کہ مریادہ پرشوتم شری رام چندر جی پرماتما نہیں تھے، مریادہ پرشوتم تھے، وہ مہان ویکتی تھے، ہم ایسے سمجھا سکتے۔ میری زبان سے تقریباً پورے سال 100 مرتبہ ہندو بھائیوں کے دھارمک ان کے مذہبی رہنماؤں کا نام لیا جاتا، لیکن کبھی بھی ہم نے بدتمیزی سے نام نہیں لیا ہے۔ ہمیشہ جب بھی ہم نے نام لیا ہے تو آگے پیچھے شری لگایا، شری رام چندر جی، شری کرشن جی، شری ہنومان جی۔ ہم نے کئی جگہ پر کمپیئر کیا ہنومان چالیسا میں اور اذان میں جو جھگڑا چل رہا تھا بہت سی جگہ پہ، جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیس تہو لوک اجاگر، رام دود اتلت بلداما انجنی پتر پون ست ناما، مہاویر وکرم بجرنگی کمتی نوار سمتی کے سنگی، کنچن ورن وجاج سبیشا کانن کنڈل کنچت کیشا۔ میں کافر نہیں بن گیا، ایکسپلین کے لیے ہم پڑھتے ہیں اس کو، سمجھاتے ہیں کہ اس منتر میں، اس بھجن میں کیا بات کہی گئی، لیکن کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ you are going to the very very wrong way۔ ہم تو سمجھانے کی بس کوشش کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں۔ ہم اگر کسی مذہب پر عمل کرتے، ہم اگر اذان دیتے ہیں تو اذان کا مطلب اللہ کی بھکتی، اذان کا مطلب اللہ ایشور کی عبادت کے لیے اذان دیتے ہیں، عبادت کے لیے بلاتے ہیں۔ اور ہنومان چالیسا کا مطلب کوئی ہرن آ جائے، کوئی دقت آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہنومان جی کو یاد کرتے ہیں، چونکہ ہنومان جی کو یاد کر کے، ہنومان جی کو لے کر کے سیتا کو سنکٹ سے نکالا گیا تھا، راون کا مقابلہ کیا گیا تھا۔ بس یہ جناب نبیم صاحب، یہ جناب میڈم شرما کہ انہوں نے عیاشی کی، نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ، اور انہوں نے سیکس، ارے سیکس نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ اگر سیکس کے بھوکے ہوتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو جوانی کی عمر میں 25 سال کی عمر سے لے کر 53 سال کی عمر تک آپ علیہ السلام ایک